باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سوال ہے اور دونوں کا تعلق حصوں سے ہے، میراث سے ہے، ترکہ سے ہے، یعنی جو پراپرٹیز ہے، ماں باپ کے والدین کی جو جائیداد ہے اولاد کے مابین کیسے تقسیم کریں۔ تو اس میں الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں اور اس کی پھر حصوں اور تقسیم کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت دو سوال ہے اور دونوں سوال کے جواب ملاحظہ فرمائیے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج سماج معاشرے میں اس معاملے میں بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ لوگ لالچ میں اور دولت کے نشے میں اس طرح گھائل ہو جاتے ہیں کہ حصوں میں اور بٹوارے میں بہت ہی لوگ غیر شرعی طریقے اپناتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ اس میں ہر چیز کا حل اور تمام چیزوں کے طریقے موجود ہیں۔ قرآن کریم، فرقان مجید، سورہ نساء اور دیگر متعدد مقامات پہ اللہ نے جو جائیداد ہے اس کی تقسیم کے طریقے بتائے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر حال میں قرآن کے احکام پر چلے، قرآن کے احکام ہی نافذ کریں، دولت کے نشے میں گھائل نہ ہو، بلکہ جس کے جو حصے ہیں اسے دے دیں۔ آج اگر ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر کسی کو ہم محروم رکھیں گے، اس کا حصہ کامل طور پہ نہیں دیں گے، تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے اور سخت جواب دینا ہے۔ قبر میں بھی ہمیں جواب دینا ہے، حشر میں ہمیں جواب دینا ہے، اللہ کو منہ بتانی ہے۔ کوئی اگر کسی کا حق نہ دے، چھپا لے، رکھ لے یا دھوکہ دہی کا معاملہ کرے یا چھپا کے کسی کا حق اپنے پاس رکھ لے، تو دنیا والوں کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں، دنیا والوں سے ہم چھپا سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ہم چھپ نہیں سکتے ہیں، نہ چھپا سکتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ جائیداد کی تقسیم میں شرعی قوانین کا خیال رکھیں، شرعی تقاضے کا خیال رکھیں۔ اسلام نے جو ہمیں طریقے دیے ہیں، جو ضابطے دیے ہیں اس معاملے میں، اس کو اپنائیں۔ آج کل یہ بھی ہے کہ بہنوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، یا خواتین کو، اسلامی شہزادیوں کو حصے سے، بٹوارے سے دور رکھتے ہیں۔ کہیں تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا موڑا دے کے لپیٹ لیتے ہیں، لیپا پوتی کر لیتے ہیں اور پورا مال بھائی لوگ ہڑپ لیتے ہیں، یا ایک بھائی ہے تو ہڑپ لیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ غیر شرعی حرکت ہے، یہ غیر شرعی باتیں ہیں۔ اسلام نے جس طریقے کو فالو کا حکم دیا ہے اس کو اپنایا جائے۔ بہرحال ایک مسئلہ پہلے سماعت کیجئے۔ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، تو اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ملاحظہ فرمائیں۔ مرنے والا مر گیا اور وہ دنیا میں کوئی جائیداد، دولت جو بھی چھوڑ کے گیا، اور اس کو ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، تو اس کے جائیداد کی جو تقسیم کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کل جائیداد، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، جیسے سونا چاندی وغیرہ، اس کو منقولہ کہتے ہیں، زیور، پیسے، نوٹ اور چیک وغیرہ، بینک بیلنس، اور غیر منقولہ جیسے آپ کا فلیٹ ہے، زمین ہے اور دکان ہے، مکان ہے، اس کو بولتے ہیں غیر منقولہ۔ بہرحال کل پراپرٹیز کو، تمام جائیداد کو، تمام سمپتی اور دولت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 2 حصہ بھائی کو ملے گا اور 1 حصہ بہن کو ملے گا۔ یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے، یعنی کل جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصہ بہن کو دینا ہے، 2 حصہ بھائی کو لینا ہے۔
اور اگر 2 لڑکے 1 لڑکی ہو تو کیسے تقسیم کریں؟ تو مسئلہ یاد رکھیے، اگر 2 بھائی ہے 1 بہن ہے تو کل جائیداد کو، کل پراپرٹیز کو، تمام سمپتی کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، منقولہ اور غیر منقولہ دونوں سب ملا کے 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 5 حصوں میں جب تقسیم کریں گے تو 1 حصہ بہن کو دینا ہے اور 2 حصے بھائی لوگ لیں گے۔ تو 5 حصے جب کریں گے تو تقسیم میں آسانی ہوگی۔ 2 حصے بھائی لوگ لیں گے یعنی لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے اور بہن کو یعنی بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ 2 اہم مسئلے ہیں جو ذہن میں رکھیں، اس طرح سے تقسیم ہوگی۔ اب اس کی اور بھی صورتیں بنتی ہے، کسی کے 5 لڑکے ہیں 1 لڑکی ہے، کسی کو 5 لڑکی ہے 1 لڑکا ہے، کسی کے اور اولاد متعددہ ہوتی ہے، تو سب کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کے ضابطے اور اصول تیار کر کے رکھے ہیں۔ اس طرح کے اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے، پراپرٹیز کے تقسیم کے حوالے سے، تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ نمبر پہ آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں اور وائس کر کے بھیج سکتے ہیں۔ میں نے جو ابھی مسئلہ تقسیم کیا، اسی طرح کا فتویٰ امام احمد رضا لرننگ ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام چلنے والا ازہری دارالافتاء کا یہ فتویٰ ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو شرعی احکام اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔